آج صبح سے ہی میری طبیعت خراب تھی۔ میرے پیٹ میں میرا 5واں بچہ تھا، لیکن میں ایسی ابھاگن تھی جس نے آج تک اپنی اولاد کی صورت تک نہ دیکھی تھی۔ میں ماں بن کر بھی بے اولاد تھی۔ میں چاہتی تھی کم از کم ایک بار میں اپنے بچے کو دیکھ تو سکوں، اسے گود میں اٹھا کے محسوس کروں، لیکن میری قسمت میں یہ سب نہ تھا شاید۔ لیکن اب کی بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے اپنے بچے کو دیکھنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس گھر میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ مجھے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، ویسے بھی میرے دن اب پورے ہونے والے تھے، مگر آج تو لگ رہا تھا کہ وقت بہت قریب ہے۔ لیکن میں یہ بات گھر والوں پہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، خاص طور پہ اپنی ساس سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے معمول کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تاکہ میری ساس کو شک نہ ہونے پائے، لیکن وہ بہت چالاک تھی۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو میرا یہ بچہ بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی سوچ مجھے ہمت ہارنے نہیں دے رہی تھی۔ میری ساس اس محلے کی جانی مانی دائی تھی، اور پورے محلے کی عورتیں اسی سے علاج بھی کرواتی تھی، اور بچہ بھی اسی کے ہاتھوں پیدا کرواتی تھی۔ کئی لڑکیوں کو ان کی دواؤں سے اولاد ہوئی تھی، لیکن ایک میں ہی بدقسمت تھی جو ماں بن کر بھی محروم رہتی تھی۔ ہر بار میرا کیس میری ساس ہی کرواتی تھی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اسے چھپا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ جب میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے مچلتی تب میری ساس مجھے بڑے پیار سے سمجھاتی، دیکھ بشرا، تو نہیں دیکھ پائے گی میری بچی، تو ماں ہے نا، تجھے بہت تکلیف ہوگی، اسی لیے میں تجھ سے چھپاتی ہوں۔ لیکن اماں، آخر مجھے بھی تو حق ہے نا دیکھنے کا۔ میں سسکتی رہی، مگر میری ساس سختی سے منع کر دیتی۔ تیرے بچے چند سانسیں لے کر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، زندہ ہوتے تو میں تجھے دکھاتی، جب وہ جی ہی نہیں پاتے تو کیوں تجھے دکھا کے تکلیف دوں۔ دیکھنا، ایک دن تجھے بالکل صحت مند بچہ پیدا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ وہ مجھے دلاسے دیتی، چمکارتی، اور میں اپنی تڑپ کو اندر ہی اندر دبا دیتی۔ اسی طرح روز شب گزرتے رہتے اور ہر بار مجھے وہی جواب سننے کو ملتا۔ لیکن اب مجھے اپنی ساس پہ شک رہنے لگا تھا، آخر وہ مجھے دیکھنے تو دے سکتی تھی۔ میرا شوہر دوسرے شہر میں محنت مزدوری کے لیے جاتا تھا، اور اتفاق سے وہ میرے کسی بھی بچے کی ولادت پہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میری طرح اپنے بچے کو دیکھنے کو تڑپتا رہتا، لیکن اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ درد اب کافی بڑھنے لگا تھا۔ میری ساس مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ تکلیف کے مارے میں کیا ہوا بشرا، تجھے درد ہے کیا؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں تو اماں، ابھی تو کافی دن رہتے ہیں۔ میں نے جلدی سے بات بدل دی اور دودھ کا گلاس اماں کے سامنے رکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اگر تکلیف ہے تو مجھے رات کو جگا دینا، میری طبیعت کا خیال نہ کرنا۔ وہ دودھ پینے لگی۔ کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہاں اماں، تجھے نہیں بتاؤں گی تو اور کسے کہوں گی، میں نے کہا، اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ساس کو میں نے نیند کی 5 گولیاں دودھ میں ملا کر دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جلدی ہی گہری نیند سو جائیں گی، کیونکہ وہ نیند کی گولی کبھی نہیں کھاتی تھی، اسی لیے اس پہ جلدی اثر ہونے والا تھا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اس نے مجھے آواز دی، بشرا، میں سونے لگی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، دروازے اچھے سے بند کر لینا۔ جی اماں، میں کر دوں گی۔ میں نے جلدی سے ایک پرانا سا بچہ بیگ صندوق سے نکالا جو پہلے بچے کے وقت زہیر کراچی سے لایا تھا، اور آج تک اس میں وہ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے جو زہیر نے بڑے چاہ سے لائے تھے، مگر آج تک کسی بچے کو وہ نصیب نہ ہو سکے۔ ان کو تو بس کفن نصیب ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، مگر میں ایک بار اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر یہ بچہ بھی ویسا ہی نکلا تو اب مجھ میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ ہر دفعہ 9 ماہ تک تکلیف جھیلوں۔ میں سامان اٹھا کر نکلی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اماں سو چکی تھی۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا کر میں آہستگی سے چلتی ہوئی گلی کے نکڑ تک پہنچی تاکہ رکشہ کر لوں۔ میں نے برقع پہنا ہوا تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔
जल्द ही मुझे रिक्शा मिल गया और मैंने हॉस्पिटल चलने का कहा। तकलीफ और घबराहट से मुझे चक्कर आ रहे थे। करीबी सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में बच्चे की विलादत करवाते थे और दवाइयाँ भी मुफ्त देते थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे जो मेरे पास थे लाई थी। हॉस्पिटल पहुँचते ही नर्स ने जब मुझे देखा तो जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। कुछ ही देर में लेडी डॉक्टर आ चुकी थी और मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था और इसीलिए मुझे नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही मैं होश में आई तो मैंने अपने बच्चे का पूछा, बाजी मेरा बच्चा। डॉक्टर तो केस करवा के शायद जा चुकी थी, मगर नर्स मेरे साथ खड़ी थी। मेरी ड्रिप में वो कोई इंजेक्शन डाल रही थी। हाँ बुशरा, परेशान ना हो, आया तुम्हारा बच्चा ले आएगी। अभी उसको बच्चों वाले डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए ले गए हैं। नर्स मुझे तसल्ली देते हुए बोली। मैं खौफ के मारे कुछ पूछ भी ना सकी कि बेटा था या बेटी और वो कैसा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आंखें बंद किए मैं अपने रब को पुकारने लगी। कुछ ही देर में एक औरत जो शायद आया थी कमरे में आई और बच्चा नर्स को थमा के चली गई। नर्स ने बच्चे को मेरे करीब लिटाया और जाने लगी। मैंने जैसे ही डरते डरते बच्चे को देखा तो मेरे औसान खता होने लगे। मैंने बच्चे को अच्छे से टटोल कर देख लिया। मेरी घबराहट अब और भी बढ़ने लगी थी। बाजी, मैंने जल्दी से नर्स को पुकारा तो वो पलटी, ये किसका बच्चा है? मैंने डरते हुए पूछा। तब नर्स मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए करीब आई। बुशरा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये तुम्हारा ही बच्चा है। और देखो, ऐसा हो जाता है अक्सर खवातीन को। तुम ज्यादा सोचो मत वरना दिमाग पे असर पड़ेगा। वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं बस नर्स को देखे जा रही थी। अचानक मेरा सर जोर से घूमने लगा। मैं गिरने वाली थी कि नर्स ने मुझे थाम लिया और डॉक्टर को आवाजें देने लगी। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। ले देकर एक बाप ही था, मगर वो मुझे बस एक नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझता था। उसके लिए मेरी इतनी ही हैसियत थी कि मैं उसके सारे काम काज किया करती। कपड़े, खाना, नाश्ता सब उसे वक्त पे मिल जाया करता था। वो काम के बिना मुझे मुखातिब भी नहीं करता था, लेकिन मैं खुश थी। मुझे घर में आजादी थी। अब्बा सुबह को काम पे जाता तो रात को देर से वापस आया करता था। जब तक मैं पड़ोस वाली जुबैदा भाभी से पढ़ लिया करती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसकी कोई औलाद ना थी, इसीलिए वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दिया करती और उन्हीं को अपनी औलाद समझती। सिर्फ मैं ही थी जो 15 साल की उम्र में उससे कायदा पढ़ती थी। अब्बा को इल्म ही ना हो सका कि मैं पढ़ने जाती हूँ, वरना वो शायद मुझे ताला लगा के जाता। 2 साल में मुझे उर्दू पढ़ना आ गई थी और अब मैं कहानियों की किताबें घर लाया करती थी, भाभी से लेकर। एक दिन जुबैदा भाभी मेरे घर आई और अब्बा से बात की। चाचा, मेरे रिश्ते की खाला है जो अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देख रही है और मैंने उन्हें बुशरा के बारे में बताया है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनको बुला लूं। भाभी अब्बा से बात करते वक्त बहुत घबराई हुई सी थी। लेकिन बेटी, मेरे पास जहेज वगैरह देने के लिए कुछ नहीं है। अगर 3 कपड़ों में ले जा सकते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं जो दरवाजे की ओट से उनकी बातें सुन रही थी, मुझे शदीद झटका लगा। दुख से मेरी आंखें भीग गई। अपने बाप के लिए मैं एक बोझ से कम ना थी कि बस देखा ना भाला और बिना जहेज की शर्त पे वो मुझे किसी के भी हवाले करने को तैयार थे। सारी रात में रोती रही। काश अब्बा एक बार कहता कि पहले मैं हाँ कहूँगा, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी जरूरत कहाँ थी। चंद दिन बाद ही जुहैर की अम्मा आई थी और बात पक्की करके चली गई। 1 माह बाद निकाह की तारीख रखी गई थी। जहाँ अब्बा ने जहेज देने से मना किया था, वहाँ लड़के वालों ने भी कोई एहतमाम ना किया था। बस यही काफी था कि लाल जोड़ा और कांच की चूड़ियां लाई गई थी बरी में, और यूं मैं जुहैर की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। जुहैर मुझे बहुत मोहब्बत करता था। कुछ ही दिनों में मैं भी उसकी दीवानी हो चुकी थी। मुझे जरा चैन ना आता जब वो घर से बाहर होता। मैं अपनी सास को अम्मा कहा करती थी, क्योंकि मेरी माँ जो नहीं थी वो भी मुझे बहुत प्यार और मान देती थी। फिर जल्द ही उन्होंने मुझे जड़ी बूटियां खिलानी शुरू कर दी। ये क्या है अम्मा? मैं हैरान थी। अरे बहू, ये ऐसी दवाइयाँ हैं
کہ جن سے تو جلدی امید سے ہو جائے گی اور میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں گی۔ وہ ہنسنے لگی، میں شرما گئی اور واقعی ان دوائیوں سے جلد ہی میں امید سے ہو گئی اور انہی دنوں زہیر کو بھی نوکری مل گئی تھی کراچی میں۔ وہ اپنے سیٹھ کے ساتھ کراچی جانے والا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہونے لگا، مگر اس نے سمجھایا کہ کب تک اماں سے مانگیں گے، آخر خود بھی تو محنت کرنی ہے تاکہ اپنے بچے کو اچھی غذا دے سکیں۔ ایسے ہی وہ دلاسے دیتا ہوا چلا گیا۔ اب وہ ہر 2 ماہ بعد آیا کرتا، صرف 1 ہفتے کے لیے، مگر وہ بہت کچھ لاتا میرے اور اماں کے لیے۔ اب مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا، میں اپنے لیے پھل وغیرہ بھی منگوا لیتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا، مگر میری بدنصیبی کہ میں اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس کے جسم پہ جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا تھا۔ ان دنوں میں نئی ماں بنی تھی تو میں نے بھی دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی اماں نے دوائیاں شروع اور اس بار بھی میں نامراد رہی۔ لیکن اب میں نے بہت کہا کہ ایک بار مجھے میرا بچہ دکھا دو، مگر مجھے یہی بتایا کہ دیکھنے جیسا نہیں تھا، خواہ تم دکھی ہوتی۔ جب 4 بچے گنوا چکی تو مجھے اب یہ خیال پریشان کیے دے رہا تھا کہ آخر ہر بار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے دکھایا کیوں نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بار اماں کو نیند کی گولیاں کھلا کر ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس میری یہی آرزو تھی کہ میں اپنی سنتان کو ایک جھلک دیکھ لوں، ورنہ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ میری اولاد بچے گی نہیں ہر بار کی طرح۔ لیکن اس بار یہ کیا ہو گیا تھا، میرا بچہ زندہ تھا۔ اب میں بہت بڑی الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ میں چوری چھپے اپنا بچہ لے کر ہسپتال سے نکلی۔ مجھے 2 دن ہو چکے تھے یہاں، اور کسی کو علم نہ تھا کہ میں کہاں تھی۔ اماں کو آ کر آئی تھی، ضرور کسی نہ کسی نے کھول دیا ہوگا، مگر میں کیسے جاؤں اب گھر؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رو کر فون پر کسی سے کچھ کہتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو سنا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے ابا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے نہ رکھتے یہ یقین تھا مجھے۔ ویسے بھی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب وہ بیوی بچوں میں مگن تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نکل پڑی۔ میں گھر پہنچی تو وہاں زہیر ابھی پہنچا تھا اور میری ساس اسے ساری کتھا سنا رہی تھی۔ بیٹا تو یقین کیوں نہیں کرتا، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ملا کر دیا کھانے میں کہ میں رات کو سوئی تو دوپہر میں میری آنکھ کھلی، اور تو اور وہ مجھے تالا بھی لگا کر گئی تاکہ میں اس کے پیچھے نہ جاؤں۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگ رہے تھے کافی دنوں سے۔ ان کی بات پہ میں سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ میری ساس تھی جو میٹھی زبان بولا کرتی تھی، اور آج کیسے زہر اگل رہی تھی میرے خلاف۔ وہاں اور بھی چند لوگ جمع تھے۔ میں نے سامنے آ کر پکارا۔ میری آواز پہ زہیر نے چونک کر دیکھا۔ بشرا، کہاں تھی تم؟ وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ زہیر، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا۔ میری بات پہ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ زہیر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بچے کو گود لے کر چومنے لگا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا بشرا، ہمارا بچہ صحیح سلامت ہے، وہ خوشی سے بولا۔ لیکن میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زہیر، یہ معجزہ تو پہلے بچہ گیا ہوتا اگر تمہاری ماں میری اولاد کو اپنی لالچ کی بھیٹ نہ چڑھاتی۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا کہتی ہو بشرا، بھلا اماں کا کیا قصور؟ زہیر، میں آپ کو پوری کہانی سناتی ہوں۔ آپ کی اماں صرف ایک دائی ہی نہیں بلکہ یہ بچے فروخت کرنے کا کاروبار بھی کرتی ہیں۔ میری بات پہ میری ساس چلانے لگی، جھوٹ بولتی ہے بدبخت، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب کسی اور کا بچہ چرا کے لائی ہے، اوپر سے مجھ پہ الزام تراشیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہماری آوازیں سن کر جمع ہونے لگے تھے۔ زہیر، اماں نے میرے 4 بچے بے اولاد جوڑوں کو فروخت کیے ہیں
اور یہی نہیں، ان کا تو اس بچے کو بھی فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ جب میں ہاسپٹل میں تھی تو ایک عورت فون پہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سن کر مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے دائی جنت کے گھر جاؤ، اس کی بہو کو بچہ ہونے والا تھا، پتہ کرو کہ ہوا کہ نہیں۔ میں نے اس کو 2 لاکھ دیے ہیں بچے کے۔ جب میں نے دائی جنت کا نام سنا تو دنگ رہ گئی، لیکن وہ عورت جب گھر کا پتہ بتانے لگی تو مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ہی پتہ بتا رہی تھی۔ زہیر، میں نے پھر بھی اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن کیوں رو رہی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا تھا اولاد کے لیے، اور وہ دائی جنت سے علاج کروانے لگی تو ایک دن دائی نے کہا کہ تم امید سے ہونے کا ناٹک کرو اور 9 ماہ بعد میں تمہیں بچہ لا دوں گی، کیونکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کو پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے، لیکن کل میری ساس آ رہی ہے اور اگر وہ مجھے دیکھے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، اسی لیے میں پہلے ہی ہاسپٹل آ گئی ہوں طبیعت کی خرابی نہ کر کے، تاکہ دائی جنت اپنی بہو کو یہاں لے آئے اور آپریشن سے ہی بچہ پیدا کروائے۔ مجھے آج ہی بچہ چاہیے۔ تب سارا ماجرا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے بچے کو فروخت کرتی تھی، تبھی جھوٹ بول کر میرا منہ بند کر دیتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں، لیکن پھر مجھے حیا آ گئی زہیر کہ یہ آپ کی ماں ہے، مگر میں بھی تو ماں ہوں۔ میرے 4 بچے مجھ سے جدا کیے، پوچھے اس سے۔ میں آپے سے باہر ہو چکی تھی، اب مجھے کچھ شرم لحاظ نہ آیا تھا کہ وہ میری ساس ہیں۔ زہیر بت بنا اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اماں شرم سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ بول اماں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو نے میری اولاد کو بیچا ہے؟ اماں اچانک سے زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے بیچے ہیں اپنے پوتے۔ اماں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مگر کیوں اماں؟ ظہیر چیخ اٹھا جب زبیدہ نے مجھے بتایا کہ ایک بن ماں کی بچی ہے اور باپ کو بھی اس کی ذرا پرواہ نہیں، اور کیوں نہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ بنا خرچے کے تیرا گھر بس جائے گا، مگر زبیدہ نے یہ رشتہ کروانے کی ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ کہ بشریٰ کی پہلی اولاد میں اس کے سپرد کروں گی تاکہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے۔ اس کے بدلے میں وہ مجھے بہت بڑی رقم بھی دے گی۔ بس اس دن میں نے بنا سوچے سمجھے اس سے وعدہ کر لیا، اور بشریٰ کی امید سے ہوتے ہی زبیدہ نے بھی سب کو بتایا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ اور 9 ماہ بعد جب بشریٰ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تو وہ بچی میں نے زبیدہ کے حوالے کر دی اور اس سے مطلوبہ رقم بھی لے لی، لیکن جب بشریٰ پھر سے امید سے ہوئی تو زبیدہ نے یہ بچہ بھی اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے چاہیے تاکہ اس کو بیٹا ہو اور شوہر دوسری شادی کا نہ سوچے، اور جب تجھے بیٹا ہوا تو اسے بھی وہ لے گئی اور مجھے اچھی خاصی رقم اور زیورات بھی دیے تاکہ میں اپنا منہ بند رکھوں۔ لیکن اب میری لالچ بڑھ چکی تھی۔ اب میں نے امیر کبیر گھرانوں سے رابطہ کر لیا تھا جو مجھے بھاری رقم دینے کو تیار تھے۔ اسی طرح میں پیسے کی لالچ میں اندھی ہوتی گئی۔ اماں اب زوروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ہاں اماں، اور اس بچے کا بھی تو نے سودا کر رکھا تھا اس عورت سے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زبیدہ بھابھی جن پہ میں اندھا بھروسہ کرتی تھی، وہ میرے پیٹھ پیچھے اس طرح وار کریں گی میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تو کسی کو یہ خیال نہ آئے گا کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ ایک طاقت سب سے بڑی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا رب ہے جو ہم بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری شادی کے 10 سال تک میں چکی کی طرح پستی رہی، لیکن ان ظالموں کو ذرا احساس نہ ہوا۔ زہیر اور میں اب کراچی جا رہے تھے۔ اماں جنت کو اپنی جنت مبارک ہو۔ شاید اب بھی وہ بچوں کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہوں گی، لیکن میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں میری اولاد کو